لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، یہ وہ میزان نہیں ہے جس میں آلو پیاز تولے جاتے ہیں، یہ میزان جو رسول لے کے آئے ہیں، یعنی جس میں حقوق و فرائض تولے جاتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق و فرائض اللہ نے بتائے ہیں، وہ میزان ہے۔ اولاد کے کیا وراثت میں حصہ ہوگا، بیٹی کا کتنا ہوگا، بیٹے کا کتنا ہوگا، یہ میزان اللہ نے اتاری ہے۔ تو ایک میزان وہ ہے جو آسمان پر قائم ہے، وہ تم اپنا اس پہ مشاہدہ کرو۔ ایک میزان اللہ نے انسانوں کے لیے اتاری ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اگر لوگ اس میزان کی مخالفت کریں گے، اس سے ہٹ کر قوانین بنائیں گے، تو زمین میں فساد ہو جائے گا، اور زمین میں فساد ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کر دے گا۔ پہلے بھی سناتا ہوں، جتنی قومیں ہلاک ہوئی کہ اس فساد کی وجہ سے کہ میزان سے تجاوز کیا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ جتنی قومیں ہیں، ان کا جرم کیا تھا؟ شہروں میں انہوں نے طغیانی کی۔ جب طغیانی ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے۔ دریا طغیانی پہ آ جائے تو شہر ویران کر دیتا ہے، انسان طغیانی پہ آ جائے تو فساد اور تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، فساد کی وجہ، کفر کی وجہ سے نہیں، فساد کی وجہ سے۔ اور فساد کا مطلب جھگڑا ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ایک دوسرے کی گردنیں مارو۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے آپ نے معاشی جو ہے جبر ایسا کر دیا، ایک طرف لوگوں کو وہ وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، دوسری طرف عیاشی اور آپ کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے جو دوسرے کو جو بچوں کو میسر نہیں، یعنی فساد نہیں ہے۔ اس سے معاشرے میں جو اونچ نیچ کے جو وجود میں آتی ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ دین کے اعتبار سے دو دھاری تلوار ہے۔ جہاں فقر ہوگا، فاقہ ہوگا، تنگ دستی ہوگی، وہاں دین پر عمل اس وجہ سے نہیں ہو سکے گا کہ لوگ اپنی روٹی کے پیچھے پڑے ہوں گے، یا یہ کہ وہ اعلیٰ خیالات انہیں آئیں گے۔ حالات ایسے ہیں کیونکہ پہلے وقت میں تو چلے بھوکے رہ کے گزارا کر لیں، اب بھوکے رہنا ایک مسئلہ ہے، کرایہ کون دے گا، بجلی کا بل کون دے گا، یہ مسائل پہلے تو نہیں تھے، لیکن آپ بھوکے ہی نہیں رہ کے گزارا کر سکتے، بلکہ یہ کہ اب یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، تو پھر جب یہ کرنا ہے تو آپ سوچیں آگے کیا ہوگا، یا خودکشی ہوگی، یا جسم فروشی ہوگی، یا ڈاکہ زنی ہوگی، یا چوری چکاری ہوگی، کوئی سمجھ آئی؟ تو ایک طرف نافرمانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اللہ کا حکم توڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں زیادہ وسائل چلے گئے، زیادہ ان کے پاس جو ہے نا وہ دولت آ گئی، وہ اپنے ارمان نکالنے چل پڑتے ہیں، عیاشی کرو، خرمستیاں کرو، پے چڑھاؤ، ان کے لیے شراب حرام ہی نہیں رہتی۔ مولوی بھی وہ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی اتنی پی لو تو جائز ہے، یا یہ فلانے وقت پی لو تو چل جائے گا، یا کسی کو پتہ نشہ نہ چڑھے تو ٹھیک ہے، مچھلی پکڑنے پہ بندہ آ جائے تو پکڑ کے چھوڑتا ہے، ہفتے کا دن ہو یا جو بھی ہو، ہر ان کے لیے جو نا الٹا کام سیدھا کر کے انہیں دے دیں گے، لہٰذا وہ عیاشیوں میں پڑ جائیں گے، خرمستیوں میں پڑ جائیں گے۔ تو دو دھاری تلوار ہوئی یا نہیں؟ جدھر ارتکاز دولت ہوا وہ بدماش ہو گئے، اور جدھر جو فقر و فاقہ ہوا وہ مجبور و مقہور ہو کے اللہ کے دین پر عمل کرنے سے محروم رہ گئے۔ تو یہ طغیانی ہے، یہ نہ کرنا۔ جیسے وہاں کائنات میں فساد آ جائے گا اگر کشش ثقل کا نظام بگڑ جائے، ایسے ہی اگر یہ تمہارے درمیان جو اللہ نے میزان اتاری ہے ایسا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ تھی وہ چیز جو ہم نے پڑھی تھی سورہ روم میں کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کرتوت یہ ہیں، فرائض اور حقوق ہیں، اس میں عدم توازن، یہ کرتوت ہیں۔